اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہوں طاغوتی قوتوں کے پاس، وہ اپنے فیصلے طاغوتی قوتوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم یہ ملا ہے کہ وہ ان طاغوتی قوتوں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ دراصل وہ زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ اندر سے منافق ہیں، اس لیے جس طرف وہ فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف وہ اپنے فیصلے لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، الی ما انزل اللہ، اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اس حکم، اس پیغام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون، وہ رک جائیں گے، ان کا، آپ کی طرف آنے سے، صدودا، منہ پھیر کر۔ فکیف، پس پھر کیا بات ہے، اذا، جب اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث، ثم، پھر یا اس کے بعد، جاؤکا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان ارادنا الا احسانا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی تھا، وتوفیقا، اور میل ملاپ۔ وہ جو ہم پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہم ان کے پاس گئے تھے، بظاہر تو وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے گئے تھے کہ ادھر سے ہمیں فیور ملے گی، لیکن جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی تکلیف آن پہنچتی ہے، تو پھر آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھانے لگتے ہیں کہ ہم جو ادھر گئے تھے وہ کسی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو صرف ایک اچھے ارادے سے گئے تھے کہ میل ملاپ رہے، تعاون رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رہے، ہم وہاں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے نہیں گئے تھے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یعلم، جانتا ہے، اللہ تعالی، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ کیوں گئے تھے، لہذا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، اگنور کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کرتے رہیے، واعظ کرتے رہیے، وَقُل لَّهُمْ، اور ان سے کہیے، فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے، جو ان کے دلوں میں اثر کرے، آپ ایسی واعظ، ایسی گفتگو ان کے ساتھ کرتے رہیے، آپ حکمت کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، لیکن ان کے ساتھ زیادہ ان کے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں نہ ڈالیے، چشم پوشی کیجئے، ان کی ان منافقانہ حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، پریشان نہ ہوں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم کسی شخص کو ایک دو بار کوئی بات کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس کو پتہ ہے سب اور یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہا، تو بس چھوڑیں، فائدہ کوئی نہیں ہے سر کپانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ منافق ہیں، لفظ منافق استعمال کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ادھر کیوں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اوپر محنت نہ کیجیے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے آپ ان کو واعظ کرتے رہیے، اس بات کا آپ بالکل فکر نہ کیجیے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ محنت کرنا، ہمیں اس محنت کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ بس ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔